السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 49 ہے۔ کچھ لوگ مرہم جیسے ہوتے ہیں، ان کی موجودگی ہر کرب کو التیام بخش دیتی ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں مرہم بن کر آتے ہیں، ان کی قربت، ان کے الفاظ، ان کا وجود سب کچھ زخموں کو منمل کرنے لگتا ہے۔ ولی فجر کے لیے بالکل ویسا ہی تھا، ایک ایسا مرہم جو اس کے ریزہ ریزہ وجود کو سمیٹ رہا تھا، اس کے برف جیسے خول کو پگھلا رہا تھا اور اس کے گہرے زخموں پر سکون کا لیپ کر رہا تھا۔ وہ ایک ایسا سہارا تھا جس نے فجر کو گرنے سے بچایا، اسے رونے کی ہمت دی اور اس کے اندر ایک نئی زندگی کی ہلچل جگائی۔ جبکہ فجر اب تک ایک عجیب کیفیت میں مبتلا تھی، اس کے اندر ایک گہرا تلاطم برپا تھا۔ صدیوں کی جمی برف کی سلیں پگھل رہی تھیں۔ اس کا دل جو مدتوں سے ایک بے حس پتھر بنا ہوا تھا، اب ایک پگھلتے لاوے کی مانند دھڑک رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، یہ کیا تھا جو اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا؟ یہ کیسی کشش تھی جو اسے ولی کی جانب کھینچ رہی تھی، جبکہ اس کا سارا وجود اس کے خلاف مزاحمت پر آمادہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اب یہ نمی صرف دکھ کی نہیں تھی، اس میں ایک عجیب سی شیرینی گھل چکی تھی۔ وہ نو حق والی لڑکی تھی جس نے کبھی کسی کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہ دی تھی، مگر ولی کے لمس نے اس کے سارے اصول پاش پاش کر دیے تھے۔ اس کے زخموں پر اس کا لمس مرہم بن گیا تھا، مگر وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے گریزاں تھی۔ وہ اپنے اندر اٹھنے والی اس نئی ہلچل سے خوف زدہ تھی۔ ایک ایسی دھڑکن تھی جو اسے دوبارہ زندگی کا احساس دلا رہی تھی، ایک ایسی روشنی جو اس کے تاریک وجود میں جھانکنے لگی تھی۔ کیا یہ ایک لمحاتی کمزوری تھی؟ وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کے اندر کی جنگ تیز ہو چکی تھی۔ ایک حصہ اسے ولی سے دور دھکیل رہا تھا، اسے اس قربت سے بھاگنے پر اکسا رہا تھا، جبکہ دوسرا حصہ اسے اس کی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے ضبط، اپنے بہتے آنسوؤں اور اپنے اندر کی اس نئی ہلچل پر حیران تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کیفیت سے کیسے نپٹے۔ اس کے تمام تر دفاع، تمام تر اصول ولی کے ایک لمس اور چند لفظوں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے تھے۔ اس کے جانے کے بعد ایک گہری سانس لے کر خود کو قابو کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس کا چہرہ ابھی تک سرخ بھبوکا تھا اور ولی کی خوشبو ابھی تک اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ اس نے اپنا سر جھٹکا جیسے ان تمام احساسات سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو۔ نظریں شیلف میں رکھی کتابوں کی جانب اٹھیں اور اس نے بے خیالی میں دوستوفسکی کی ایک کتاب اٹھا لی۔ کاؤچ پر بیٹھ کر اس نے ورق پلٹے، مگر اس کی نظریں محض لفظ گن رہی تھیں۔ دماغ پوری طرح کچن سے آتی دھیمی دھیمی آوازوں کی جانب لگا ہوا تھا۔ چولہے پر کسی چیز کے پکنے کی دھیمی سی سرسراہٹ، برتنوں کے کھڑکھڑانے کی آواز اور کبھی کبھار ولی کے گنگنانے کی مدھم سی دھن۔ وہ بس وہیں کھوئی رہی جب تک تھک کر اس نے کتاب ایک جانب نہ رکھ دی۔ آج کے تمام باقیات نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا۔ کچن سے آتی بھوک بڑھا دینے والی خوشبو نے اس کی تھکن میں مزید اضافہ کر دیا۔ فریش ہونے کا ارادہ کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اٹھتے ہی اس کی نظر اپنے پاؤں کی جانب گئی۔ ہائی ہیلز میں اس کے پاؤں بری طرح دکھ رہے تھے۔ وہ پھر سے وہیں بیٹھ گئی۔ اس نے جوتا اتارنے کی کوشش کی، مگر سٹرپ کھلی نہیں رہی تھی۔ اسی اثنا میں ولی نمودار ہوا۔ بیگم کھانا تیار ہے؟ اس کی آواز پر فجر نے سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ ولی یہ دیکھ چکا تھا اور دھیرے سے اس کے قریب آیا۔ بنا کچھ کہے وہ پنجوں کے بل فجر کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ فجر نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر فوراً سیدھی ہوتے ہوئے اپنے پاؤں پیچھے کیے۔ لائی میں کر دیتا ہوں۔ ولی کا لہجہ سنجیدہ تھا، وہ خود بھی فریش ہو چکا تھا اور اس کے ماتھے پر چند گیلے بال چمک رہے تھے۔ اس کے منع کرنے کے باوجود ولی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کا پاؤں پکڑا اور پھر سٹرپ کھولنے لگا۔ فجر اسے ہی دیکھتی رہ گئی۔ اس کے گھنے کتھئی بال، صاف رنگت، وجی نکوش اور بھرپور جسامت۔ اس کی نظریں ولی کے چہرے پر موجود نشان پر ٹک گئیں۔ کیا ہوتا اگر اس کے چہرے پر یہ نشان نہ ہوتا؟ شاید وہ دنیا کا حسین ترین مرد کہلایا جاتا، مگر یہ نشان، یہ چاند پر داغ تھا، کیسے آیا تھا؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں آیا کہ وہ اس نشان کو چھو کر دیکھے۔ کیا وہ اصلی تھا؟ کیا اسے اس زخم کے وقت تکلیف ہوئی تھی؟ ڈھیروں سوال تھے، مگر وہ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کے دوسرے پاؤں کا سٹرپ کھول رہا تھا۔ جب دونوں پاؤں جوتوں کی قید سے آزاد ہوئے تو اس نے سر اٹھایا۔ فجر نے خود کو اسے تکتے ہوئے پایا تو فوراً رخ موڑ لیا۔ اس کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ فریش ہو جائیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا، جبکہ فجر اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی۔
ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنے پیر محسوس ہی نہیں ہوئے۔ ہیلز پہنے رہنے کی وجہ سے وہ اکڑ گئے تھے۔ 15 منٹ بعد جب وہ باتھ روم سے نکلی تو وجود میں ایک ٹھنڈک اور سکون کا احساس تھا۔ شفاف چہرہ اور گیلی آستینیں لیے وہ ڈائننگ ہال کی جانب بڑھی، جہاں ایک نسبتاً چھوٹی سیاہ میز پر ولی کھانا لگا رہا تھا۔ ماحول نیم تاریک تھا اور اس تاریکی میں میز کے عین وسط میں رکھی الیکٹرک کینڈل کی مدھم زرد روشنی ایک عجیب سا سحر طاری کر رہی تھی۔ اس نے واقعی اسے ایک کینڈل لائٹ ڈنر بنا دیا تھا۔ فجر کے قدم ایک پل کو رکے، پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کے قریب پہنچنے پر ولی نے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جو سامان پڑا تھا میں نے اسے اسٹیک بنایا ہے، شاید آپ کو پسند آ جائے۔ اس کی نظریں میز پر مرکوز تھیں، جیسے وہ جان بوجھ کر اسے دیکھنے سے گریز کر رہا ہو تاکہ وہ مزید انکمفرٹیبل محسوس نہ کرے۔ تمہیں کوکنگ آتی ہے؟ فجر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے جیسی تلخی نہیں تھی۔ پہلے تو انڈا ابالنا بھی نہیں آتا تھا، پھر نیل کے کیفے پر تھوڑا بہت سیکھ لیا، وہ مصروف سے انداز میں بتا رہا تھا۔ اس کے بیٹھنے پر اس نے کرسی کو میز کے قریب کیا۔ تھینک یو، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اس کی یہ ساری توجہی احتیاط اسے مغلوب کر رہی تھی۔ ویلکم بیگم۔ وہ واپس کچن کی جانب بڑھ گیا، جبکہ فجر کی نظریں میز پر چنے لوازمات پر جم گئیں۔ اسٹیک کے ساتھ گارلک بریڈ اور چند نگٹس بھی فرائی کیے گئے تھے۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو سے اس کی بھوک مزید چمک اٹھی تھی۔ وہ ٹھنڈے پانی کا جگ اور 2 گلاس لے کر آیا اور پھر کرسی کھینچ کر اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ شروع کریں، میں جانتا ہوں آپ کو بھوک لگی ہے۔ فجر نے چھری کانٹا اٹھایا اور اسٹیک کا ایک ٹکڑا کاٹنے کی کوشش کی۔ شڑ شڑ کرتی اسٹیک کی آواز خاموش ماحول میں گونجی۔ وہ گرم تھی۔ اس نے چھری واپس رکھی اور کانٹے سے ایک نگٹ اٹھا لیا۔ ویسے اگر باہر گرمی نہ ہوتی تو میں یہ ٹیبل باہر بالکنی میں لگاتا۔ ولی نے خود چھری کانٹے سے اسٹیک کے چھوٹے چھوٹے مناسب ٹکڑے کرتے ہوئے اس کی پلیٹ میں رکھ دیے۔ وہ اس کے کھانے میں بھی آسانی پیدا کر رہا تھا۔ فجر نے حیرت سے اپنی پلیٹ اور پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس شخص نے یہ سب کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ آداب، یہ خیال رکھنے کا انداز، وہ یہ کہاں سے سیکھ کر آیا تھا؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے رشتے کا رئیس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اب تم نے اتنے لوگوں کے سامنے چیخ چیخ کر اعلان کر دیا، اس کا کیا؟ فجر نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اب خود کو سنبھال چکی تھی اور معاملات کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ ہنس دیا، پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کانٹے پر لگا نگٹ ہوا میں معلق تھا اور وہ جواب طلب نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بیگم آپ اسٹیک کھائیں، بگ بی کو میں دیکھ لوں گا۔ وہ اتنا پرسکون تھا کہ فجر چڑ گئی۔ تو مجھے بیگم کہنا بند کرو گے؟ مجھے زہر لگ رہا ہے یہ لفظ۔ ضروری ہے بار بار یہ یاد کروانا کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ وہ تب کر بولی۔ ولی نے بمشکل اپنے لبوں پر آئی مسکراہٹ کو روکا۔ آپ کو لگتا ہے آپ میری بیوی ہیں اس لیے میں آپ کو بیگم کہتا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے مگر آنکھوں میں شرارت لیے فجر کو دیکھا۔ وہ اس کی بات پر الجھ گئی۔ تو پھر کیوں بلاتے ہو؟ اس نے بیزاری سے پوچھا۔ اس پر ولی نے چھری کانٹا میز پر رکھا، کرسی پر ذرا سا آگے ہوا اور اپنی گونیاں میز پر ٹکا لیں۔ اس کی گہری نظریں فجر کے چہرے پر جمی تھیں۔ شطرنج کھیلی ہے کبھی آپ نے؟ اس کے غیر متوقع سوال پر فجر نے سر ہاں میں ہلایا۔ شطرنج کی بساط پر سب سے اہم مہرہ بادشاہ ہوتا ہے، لیکن سب سے کمزور بھی۔ وہ ہر سمت میں صرف ایک قدم چل سکتا ہے۔ ساری فوج اس کی حفاظت کے لیے مرتی ہے، کٹتی ہے، لیکن وہ خود بے بس ہوتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، جیسے اس کی توجہ کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے رہا ہو۔ مگر پھر بساط پر ایک اور مہرہ ہوتا ہے، وزیر، جسے بیگم بھی کہتے ہیں۔ وہ شطرنج کا سب سے طاقتور مہرہ ہے۔ وہ کسی بھی سمت میں جہاں تک چاہے جا سکتی ہے۔ وہ حملہ کرتی ہے، دفاع کرتی ہے، بادشاہ کو بچاتی ہے اور مخالف کی پوری فوج کو تہس نہس کر سکتی ہے۔ وہ اکیلی پوری بساط کو کنٹرول کرتی ہے۔ بادشاہ نام کا حاکم ہوتا ہے، اصل طاقت تو بیگم کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس نے اپنی کتھئی آنکھوں سے فجر کو دیکھا، جن میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ بے بس بادشاہ نظر نہیں آتا جس کی حفاظت کرنی ہے، مجھے وہ بیگم نظر آتی ہے، طاقتور، آزاد، جو اپنی جنگ خود لڑنا جانتی ہے، جو کسی بھی سمت میں جانے کی ہمت رکھتی ہے۔ میں آپ کو بیگم اس لیے نہیں کہتا کہ آپ میری بیوی ہیں، میں آپ کو بیگم اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں آپ کی طاقت کو تسلیم کرتا ہوں۔ آپ وہ ملکہ ہیں جو اپنی بساط کی خود حاکم ہے۔ اس کی آواز ہال کی خاموشی میں تحلیل ہو گئی۔ فجر سحر زدہ سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ ولی نے اس کے ہر دفاع، ہر اعتراض کو ایک ہی وار میں پاش پاش کر دیا تھا۔ وہ لفظ بیگم، جسے وہ اپنی قید کی زنجیر سمجھ رہی تھی، وہ تو اس کی طاقت کا اعتراف تھا۔
اس شخص نے اس کے سب سے بڑے خوف، اس رشتے کی حقیقت کو ایک ایسی طاقتور اور خوبصورت مثال میں بدل دیا تھا کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد آخر وہ تب کر بولی، آواز میں طنز بھرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اور تم کون ہو، بادشاہ؟ اس پر وہ کھل کر ہنس دیا۔ اس کی ہنسی کی گونج اس پرسکون ماحول میں کھنکی۔ نہیں بیگم، میں پیادہ ہوں، شطرنج کا سب سے معمولی سپاہی، جس سے آپ کو کامیاب ہوتے دیکھنا ہے، وہ پیادہ جسے آپ کی حفاظت کے لیے ہر چال چلنی ہے، چاہے اس میں قربانی کیوں نہ ہونا پڑے۔ فجر نے گہری سانس بھری، جیسے اس کے جواب کو اپنے اندر اتار رہی ہو، اور پھر سر جھٹک کر دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ اب کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خاموشی سے وہ ان سٹیک کے ٹکڑوں کو کھانے لگی جو ولی نے خود اس کے لیے کاٹے تھے۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان صرف چھری کانٹے کی مدھم آواز آتی رہی۔ یہ ایک عجیب سی خاموشی تھی جس میں تناؤ نہیں بلکہ ایک ناقابل بیان سکون تھا۔ تو بادشاہ کون ہے؟ وہ الجھی۔ بادشاہ؟ وہ تو بگ بی ہیں، اس بساط کے اصل حکمران۔ فجر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ یہ جو بساط بچھی ہے نا، اس میں 3 ہی اہم موریں ہیں جن کی چالیں سب سے زیادہ معنی رکھتی ہیں۔ ایک ملکہ جو ہر سمت جا سکتی ہے اور طاقت کا محور ہے، ایک بادشاہ جو تخت پر بیٹھا ہے اور جس کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہے، اور ایک پیادہ جو ان دونوں کے درمیان پل کا کام کرتا ہے۔ فجر نے اپنے ابرو اچکائے۔ تو تمہارا مطلب ہے تم اس بادشاہ کے لیے مجھے بچا رہے ہو؟ اس کی آواز میں طنز تھا جو اس کی حیرت کو چھپانے کی ناکام کوشش تھی۔ ہاں، بادشاہ نے ہی تو بھیجا تھا پیادے کو، ولی نے سکون سے سر ہلایا۔ پیادہ بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، اور اگر اس خدمت میں ملکہ کی حفاظت بھی شامل ہو تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے آہستگی سے کہا، جیسے اسے فجر کی بے چینی کا علم ہو۔ مجھے تو بس یہ پتہ ہے کہ میرا کام آپ کو اس بساط پر محفوظ رکھنا ہے۔ فجر نے چھری کانٹا رکھ دیا اور اسے دیکھا۔ اور اگر مجھے تمہاری حفاظت نہیں چاہیے ہو تو؟ وہ اطمینان سے مسکرایا۔ پیادے کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اسے اپنی بیگم پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی جنگ خود لڑ سکتی ہیں تو میرا کام آپ کے راستے سے رکاوٹیں ہٹانا ہے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں ہمیشہ آپ کے آس پاس رہوں گا، آپ کی حمایت میں، آپ کی ہر چال میں۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ ولی نے اپنی بات جاری رکھی۔ اور بگ بی، وہ تو خوش ہوں گے کہ ان کی بساط پر ایک مضبوط ملکہ اور ایک وفادار پیادہ موجود ہے۔ فجر نے گہرا سانس لیا۔ اس کے ذہن نئے خیالات ابھر رہے تھے۔ یہ تعلق، یہ الفاظ، یہ سب کچھ اس کے لیے نیا اور حیران کن تھا۔ تو اگر میں چاہوں کہ تم صرف میرے لیے کھیل کھیلو تو کیا کرو گے؟ فجر نے اسے چھیڑا۔ ولی نے اپنے ہونٹوں پر ہنسی روکی۔ بیگم، پیادے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکہ کو فتح دلائے۔ بادشاہ تو صرف نام کا ہوتا ہے، اصل طاقت تو ملکہ کے پاس ہوتی ہے، اور پیادہ ہمیشہ اپنی ملکہ کے لیے ہی اپنی چال چلتا ہے۔ اس نے فجر کی آنکھوں میں گہری نظر ڈالی۔ آپ کو فتح یاب دیکھنا ہی میری سب سے بڑی جیت ہے۔ وہ اسے دیکھے گئی۔ یہ پیادہ اسے ہر طرح سے گھیر رہا تھا، اس کے دفاع کو ایک ایک کر کے توڑ رہا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اس نے اپنی کرسی تھوڑی اور قریب کی اور سرگوشی کے انداز میں کہا، شطرنج میں کبھی بھی پیادے کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی سب سے غیر متوقع چال وہی چلتا ہے۔ یہ محض ایک کھیل نہیں تھا، یہ ان کی نئی دنیا تھی، جہاں ولی خود کو ایک معمولی پیادہ کہہ کر بھی سب سے بڑا کھلاڑی ثابت کر رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی، سر چٹک کر سوچوں کو ذہن سے نکالا۔ کیا خیال ہے پھر؟ اس نے اچانک خاموشی کو توڑا۔ اگلا ڈنر کسی ڈھابے پر کریں؟ گرما گرم دال اور تندور کی روٹی کھائیں گے۔ فجر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے دال نہیں پسند اور میں کسی ڈھابے پر نہیں جا رہی۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ویسے دال کھانی چاہیے، صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، آپ کو پروٹین کی سخت ضرورت ہے۔ فجر کے ہاتھ میں پکڑا کانٹا ایک دم رک گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ولی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار واضح تھے۔ تمہیں کیسے پتا مجھے پروٹین کی ضرورت ہے؟ اس سوال پر اس کے چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک ہاتھ اپنی تھوڑی تلے رکھا اور دوسرا میز پر ٹکاتے ہوئے ذرا سا آگے جھک کر اسے بغور دیکھا۔ میں چاہتا ہوں اگلی دفعہ آپ کو گلے لگانے کے لیے مجھے پوری باہیں کھولنی پڑیں، مگر آپ کافی دبلی پتلی۔ اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ فجر کی آنکھیں پہلے شدید صدمے اور پھر آگ اگلتے غصے سے پھیلیں۔ اس کا چہرہ لمحوں میں سرخ پڑ گیا اور اس نے ہاتھ میں پکڑا کانٹا پوری طاقت سے ولی کی میز پر رکھے ہاتھ کی پشت پر گھسا دیا۔ آہ ظالم عورت! اس کی ایک دبی دبی سی چیخ ابھری۔ خبردار، جو آئندہ مجھ سے اس طرح فری ہونے کی کوشش کی تو گلا یہیں کاٹ دوں گی۔
فجر نے میز پر رکھی اسٹیک نائف اٹھا لی، اس کا ہاتھ غصے سے لرز رہا تھا۔ ولی نے اپنا ہاتھ جھٹکا، ننے ننے خون کے قطروں کو دیکھا جو اس کی جلد سے ابل پڑے تھے۔ مارنے کاٹنے کے علاوہ اور کوئی کام ہے آپ کو؟ اس نے ٹیشو اٹھا کر اپنے ہاتھ پر رکھا اور فجر کو یکدم احساس ہوا وہ جو کچھ مزید سخت سنانا چاہتی تھی وہیں چپ کر گئی۔ اس کی نظریں ولی کے ہاتھ پر جمی تھیں۔ سفید ٹیشو چند ہی لمحوں میں سرخ ہو چکا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا سارا غصہ اڑن چھو ہوا اور ایک گہرے ملال نے آ گھیرا۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے، مگر زیادہ لگی ہے؟ اس کی گھٹی گھٹی سی آواز ابھری، کانٹا ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ اسے اپنی اس بے اختیاری پر شدید غصہ آیا۔ ولی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جب اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خالص فکر دیکھی تو دل کو جیسے ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ ہاں نا، بہت زیادہ لگی ہے، گھائل ہو گیا ہوں۔ وہ اب بھی اپنی مسکراہٹ چھپائے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی اس حالت سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ دکھاؤ مجھے۔ اس نے اب اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ولی نے فوراً اپنا زخمی ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ خون کے وہ ننھے قطرے بار بار رس رہے تھے۔ اسے اب شدید افسوس ہو رہا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے؟ وہ یہ پوچھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی۔ کچن میں، دائیں جانے والے دوسرے کیبنٹ میں۔ وہ اس پر نظریں جمائے ایک مسرور سی کیفیت میں بولا۔ وہ تیز قدموں سے کچن کی جانب بڑھی اور کچھ ہی دیر میں سفید رنگ کا ڈبہ اٹھائے واپس آئی۔ اسے کھول کر روئی کے پھاہے سے اس کی زخم کو نہایت احتیاط سے صاف کیا اور پھر اس پر سینی پلاسٹر چپکا دیا۔ اس سارے عمل کے دوران وہ بس نرم گرم سی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ویسے لوگ آپ کو ٹھیک ہی وحشی عورت کہتے ہیں۔ دوسری بار آپ نے میرا ہاتھ زخمی کیا ہے، کیا آبسیشن ہے آپ کو میرے ہاتھوں سے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ رئیس کی گردن تو وہ بھول ہی گیا تھا۔ فجر نے ڈبہ بند کرتے ہوئے اسے گھورا۔ اگر تم اپنی زبان بند اور ہاتھ قابو میں رکھو تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ یہ تو ناممکن ہے۔ اس نے اپنا دوسرا صحیح سلامت ہاتھ بڑھا کر اس کے جوڑے سے نکلی بالوں کی ایک لٹ کو نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اڑس دیا۔ اس غیر متوقع لمس پر ڈبہ بند کرتے فجر کے ہاتھ ایک دم ساکت ہو گئے۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں، صرف حیرت تھی۔ اتنا فلرٹ کہاں سے سیکھا ہے تم نے؟ مت بھولے میں آدھا انگریز بھی ہوں، اور ہمارے ہاں اسے فلرٹ نہیں، تعریف کرنا کہتے ہیں۔ وہ اس کی بات سن کر تعصب سے سر ہلاتی ہوئی ڈبہ اٹھا کر واپس کچن کی جانب بڑھ گئی۔ بے شرم انگریز۔ اس کی دھیمی سی بڑبڑاہٹ سن کر ولی بے ساختہ ہنس دیا۔ اس نے اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھا جس پر سنی پلاسٹر لگا تھا۔ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ واقعی پاگل عورت تھی، پہلے زخم دیتی تھی پھر خود ہی مرہم لگاتی تھی۔ واپسی کا سفر کافی پرسکون تھا۔ وہ زیادہ کچھ نہیں بولا۔ آج کا دن اس کی زندگی کے خوبصورت دنوں میں سے ایک تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے سٹارٹ کیا اور دھیمے سروں میں ایک گانا بجا دیا، بالکل تتلیوں جیسا۔ زمین کو آسماں بناؤں، ستاروں سے سجاؤں، اگر تم کہو۔ موسیقی اتنی مدھر تھی کہ اس کے الفاظ دل میں اتر رہے تھے۔ ولی نے ایک نظر فجر پر ڈالی۔ وہ کھڑکی سے باہر بھاگتے نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ولی مسکرایا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے اندر بہت کچھ چل رہا تھا۔ جب وہ تھک گئی تو اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تم انڈین گانے کب سے سننے لگے ہو؟ وہ کچھ حیران تھی۔ نیل کی مہربانی ہے، اردو اچھی کرنی تھی نا، بس اس لیے اس کے ساتھ سنتا رہا۔ انڈین، پاکستانی، سبھی 80-90 کے دہائی کے۔ اس نے ہلکے سے گنگنانا شروع کر دیا۔ میں تتلیوں کے پیچھے بھاگوں، میں جگنوؤں کے پیچھے جاؤں۔ اسے اسکاٹش اردو میں گنگناتا دیکھ کر وہ بمشکل ہنسی ضبط کر پائی۔ گاڑی ترنم ہاؤس کے سامنے آ کر رکی تو اس نے میوزک بند کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی بالآخر اس نے پوچھ لیا، ڈنر کیسا رہا؟ بہت برا، فجر نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ولی نے گاڑی لاک کر دی اور اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ کتنا برا؟ آنکھوں میں الوہی سی چمک تھی۔ اتنا برا کہ دل کرے تمہارا حشر نشر کر دوں، وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ اتنا برا کہ اب آپ کو ہر طرف سے میری خوشبو آئے گی۔ اس کی بات سن کر فجر کے گال فوراً لال ہوئے۔ لاک کھولو ورنہ سچ میں ہاتھ کاٹ دوں گی، اس نے ولی کے جملے کا اثر زائل کرنے کے لیے غصے سے کہا۔ اس نے مسکراتے ہوئے لاک کھول دیا۔ آج فجر کو بہت تنگ کر لیا تھا، آج کے لیے اتنا کافی تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی۔ اس نے ذرا جھکتے ہوئے کہا، صبح لینے آؤں گا، تیار رہیے گا۔ گارڈ نے گیٹ کھول دیا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے اندر داخل ہو گئی، جبکہ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ اماں اور بانو سے ملنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں آئی۔ آج کا دن اتنا لمبا تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے پوری زندگی جی لی ہو۔ دن بھر کی تھکن اور ولی کے ساتھ گزرا وقت، سب کچھ اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔
جہاں تکلیف ملی تھی وہیں اس نے مرہم رکھ دیے تھے۔ فریش ہونے کے لیے جیسے ہی اس نے اپنی کلازٹ سے کپڑے نکالے، اسے ایک عجیب سی مہک کا احساس ہوا۔ اس نے گردن جھکا کر خود کو اسمیل کیا۔ یہ ولی کی خوشبو تھی جو اس کے لباس سے آ رہی تھی۔ اس کی اپنی تمام مہنگی خوشبوئیں اس خوشبو کے سامنے دم توڑ جاتی تھیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ آدمی مجھے پاگل کرے گا۔ وہ مزید کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی، اس لیے اسے یہ جلد از جلد فریش ہونا تھا۔ رئیس گروپ کے ہیڈ آفس کی وسیع و عریض کئی کنالوں پر پھیلی ہوئی پچھلی حدود پر وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ یہاں کی خاموشی کو صرف تیز ہوا کی سائیں سائیں اور گھاس سے ٹکرانے کی سرسراہٹ توڑ رہی تھی۔ عروضہ چند منتخب سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کا لباس ہوا میں ایک بے قابو پرچم کی طرح لہرا رہا تھا۔ سب کی نظریں آسمان پر مرکوز تھیں جہاں ایک سیاہ نقطہ تیزی سے بڑا ہو رہا تھا۔ جلد ہی وہ نقطہ ایک دھاتی شکرے کی شکل اختیار کر گیا اور فضا میں ہیلی کاپٹر کے بلیڈز کی کان پھاڑ دینے والی پھڑپھڑاہٹ گونجنے لگی۔ نیچے اترتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ زمین پر موجود خشک پتے اور دھول کا ایک طوفان اٹھا جس نے چند لمحوں کے لیے منظر کو دھندلا دیا۔ گارڈز نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے مگر عروضہ مضبوطی سے اپنی جگہ جمی رہی۔ اس کی آنکھیں اس سیاہ چمکتے ہوئے عفریت پر جمی تھیں جو اب زمین کو چھونے والا تھا۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر کے پہیے مخصوص دائرے میں اترے، اس کے بلیڈز کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، مگر ان کی پیدا کردہ ہوا اب بھی ارد گرد کے ماحول پر حاوی تھی۔ دروازہ ایک ہموار میکانیکی آواز کے ساتھ کھلا اور ایک چمکدار سیاہ اطالوی جوتا باہر نکلا۔ اس کے بعد رئیس مکمل طور پر باہر آیا۔ اس نے ایک بے داغ سیاہ 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جس کے بٹن کھلے تھے۔ تیز ہوا اس کے سوٹ کو چھو کر گزر رہی تھی مگر اس کے چہرے یا تاثرات پر کوئی اثر نہیں ڈال سکی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد اور گہری سنجیدگی تھی جیسے وہ اس دنیا کے شور و غل سے ماورا ہو۔ اس کے پیچھے مراد عالم اترا۔ دونوں کے قدم جیسے ہی زمین پر پڑے، ہیلی کاپٹر کے شور کا اثر ختم ہونے لگا اور رئیس کی موجودگی کا دبدبا حاوی ہوتا چلا گیا۔ وہ پر اعتماد نپے تلے قدموں سے عروضہ کی جانب بڑھے۔ ان کے قدموں کی آہٹ میں ایک عجیب سی ٹھنڈی اتھارٹی تھی۔ باس، عروضہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ سلام دعا کی رسمی کارروائی کی یہاں گنجائش نہیں تھی۔ ماحول خود بتا رہا تھا کہ معاملہ سنگین ہے۔ رئیس نے صرف سر ہلایا۔ اس کی نظریں سامنے شیشے اور سٹیل سے بنی دو ہیکل عمارت پر تھیں۔ رپورٹ۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا مگر اس ایک لفظ میں چھپی طاقت نے عروضہ کو مزید سنجیدہ کر دیا۔ وہ تہ خانے میں ہے، عروضہ نے کہا اور ان کے قدم آفس کی عمارت کی جانب اٹھنے لگے۔ عمارت کے قریب پہنچ کر ان کا رخ مرکزی دروازے کی بجائے بغلی راستے سے بیسمنٹ کی جانب جانے والی لفٹ کی طرف تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی دروازے بند ہوئے، باہر کی دنیا سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا اور ایک مصنوعی روشنی نے ان کے سنجیدہ چہروں کو روشن کیا۔ لفٹ خاموشی سے نیچے کی طرف سرکنے لگی۔ وہ بہت زیادہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، عروضہ نے بتانا شروع کیا۔ اس کی آواز میں تناؤ صاف ظاہر تھا۔ جس طرح انہوں نے سیکیورٹی کو چکما دیا، وہ عام چور نہیں ہو سکتے۔ اگر ولی صحیح وقت پر نہ پہنچتا تو شاید میں آج آپ کے سامنے کھڑی نہ ہو پاتی۔ پوری رنگت والی عروضہ نے ولی کی تعریف کرتے ہوئے ایک لمحے کو آنکھیں موند لیں۔ رئیس کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار تھے۔ اس کی بھویں ہلکی سی سکڑ گئیں۔ یہ کون سا نیا گروہ تھا جس کے کارندے اس کی سلطنت کے دل تک پہنچنے کی جرات کر چکے تھے، اور ان کی ہمت اتنی تھی کہ اس کے لوگوں کے بدترین تشدد کے بعد بھی انہوں نے زبان نہیں کھولی تھی۔ لفٹ ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچنے کا اعلان کیا۔ بیسمنٹ میں پہنچتے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا تو سامنے ایک لمبا مدھم روشنی والا کوریڈور تھا۔ ہوا میں ٹھنڈک، نمی، ادویات اور خون کی ملی جلی ناگوار بو رچی ہوئی تھی۔ ان کے بھاری قدموں کی چاپ راہداری میں گونج رہی تھی جو کسی بھی سننے والے کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ کوریڈور کے آخر میں ایک بھاری سلائڈنگ دروازہ تھا جسے گارڈ نے کھولا۔ دروازے کے کھلنے کی سنسناہٹ کے ساتھ ہی وہ اندر داخل ہوئے۔ سامنے کا منظر کسی ڈراؤنے خواب کا حصہ لگتا تھا۔ کمرے کے بیچ میں 2 بھاری کرسیوں سے 2 آدمی مضبوط آہنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے اور جسم جگہ جگہ سے لہو لہان تھا۔ تشدد کے نشانات ان کے چہرے اور بازوؤں پر واضح تھے مگر ان کی آنکھوں میں تکلیف سے زیادہ کچھ اور تھا۔ بھاری قدموں کی چاپ سن کر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولیں۔ سامنے رئیس اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کا سایہ دیوار پر ایک دیو کی مانند لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ایک قیدی کے لہو لہان چہرے پر ایک عجیب طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ رئیس اورنگزیب، ایک نے تھوک نگلتے ہوئے زخمی لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں درد تھا مگر خوف نہیں۔ رئیس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی سرد نگاہیں ان پر گاڑ دیں۔ میں آ گیا ہوں،
آخر کار وہ بولا۔ اس کا لہجہ اتنا اسپاٹ اور سر تھا جیسے کسی مشین سے نکلا ہو۔ دونوں قیدیوں کے چہروں پر ایک عجیب سی فاتحانہ چمک ابھری، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ آ گئے ہو تو کان کھول کر سن لو۔ دوسرا قیدی ہنسا۔ اس کی ہنسی میں کھنکھناہٹ اور تکلیف شامل تھی۔ تمہاری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ رئیس کے چہرے پر پہلی بار کوئی تاثر ابھرا۔ یہ خوف یا غصہ نہیں بلکہ رعونت بھری مسکراہٹ تھی۔ اچھا، جاری رکھو۔ تمہاری یہ سلطنت، یہ غرور، یہ طاقت کا نشہ، سب کچھ بہت جلد خاک میں ملنے والا ہے۔ پہلے قیدی نے نخوت سے اطلاع دی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر ان کے برابر جھکا۔ اس کی آنکھیں ان کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ مجھے وہ لوگ بالکل پسند نہیں جو خود کو مجھ سے بڑا عفریت سمجھنے کی غلطی کر بیٹھے۔ اس دنیا میں غلطیوں کی معافی نہیں ملتی۔ تو تمہیں لگتا ہے تم سے بڑا عفریت کوئی ہے نہیں؟ ایک قیدی ہانپتے ہوئے بولا۔ اس کے منہ سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا۔ رئیس سیدھا کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے سوٹ کو ایسے جھاڑا جیسے ان کے قریب آنے سے ان پر کوئی گندگی لگ گئی ہو۔ اس کے لبوں پر وہی سرد مسکراہٹ لوٹ آئی۔ تصحیح کر لو، اس نے اطمینان سے کہا، میں واحد عفریت ہوں۔ اس کے آخری الفاظ کمرے کی خاموشی میں ایک فیصلے کی طرح گونجے۔ ہاں، وہ اس سلطنت کا واحد عفریت تھا، ایک ایسا عفریت جسے چیلنج کرنے کا وقت صرف موت تھا۔ قیدی دوبارہ ہنس دیے۔ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے رئیس اورنگزیب، اور تمہارا موسیٰ دہلیز پر دستک دے رہا ہے۔ رئیس نے ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھا، پھر مراد عالم کی طرف مڑا۔ لیکن تمہارا موسیٰ کوئی نیک انسان نہیں بلکہ قیامت کا 5واں گھڑ سوار ہے، تم سے بھی بڑا فرعون۔ ان کی لرزتی آواز جیسے اعلان کر رہی تھی، قیامت کا اعلان۔ رئیس کا چہرہ تاثرات سے خالی ہو گیا۔ مراد، اس نے بغیر کسی جذبے کے کہا، ان کی زبانیں کھلوانے کے کچھ نئے طریقے آزماؤ۔ مجھے صبح تک ان کے بھیجنے والے کا نام چاہیے، زندہ یا مردہ، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور اسی شاہانہ انداز میں باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ عروضہ ساتھ لپکی، پیچھے دو ہانپتی ہوئی زندگیاں اور اپنے انجام کا انتظار کرتی خاموشی چھوڑ گئی۔ اگلی صبح ولی وقت سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ کل رات فجر کو تنگ کرنے کا بخار ابھی تک نہیں اترا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے کوئی بڑی جنگ جیت لی ہو۔ آج وہ پیشہ ورانہ انداز سے ہٹ کر بیگی پینٹ پر ایک آرام دہ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے قطعی بال نفاست سے سیٹ تھے اور یہ انداز اس کی شخصیت کو مزید دلکش بنا رہا تھا۔ اس نے ہارن بجایا لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ اس کی بجائے وہ گاڑی سے نکلا اور گیٹ کی طرف بڑھا۔ وہ فجر کو مزید تنگ کرنے کا کوئی نیا طریقہ سوچ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گیٹ کے قریب پہنچا، فجر باہر نکلتی دکھائی دی۔ آج وہ بالکل سادہ حلیے میں تھی، گھٹنوں تک آتا کھلا ہلکا زرد کرتا اور اسی رنگ کا ٹراؤزر۔ بال آج ڈھیلے سے ایک رومال میں بندھے تھے۔ اس نے آرام دہ لوفرز پہنے ہوئے تھے۔ اسکارف گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا جو اسے ایک معصومانہ سا روپ دے رہا تھا۔ آج وہ باس کم اور ایک اسٹوڈنٹ زیادہ لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کو وہ اسے دیکھ ٹھٹک گیا۔ کیا کہنا تھا سب بھول گیا، وہ بس مارننگ ہی کہہ پایا۔ فجر نے سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ولی نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہ دونوں خاموشی سے آگے بڑھنے لگے۔ فجر اپنے فون میں مصروف ہو گئی جیسے وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو۔ وہ بار بار اسے چوری چھپے دیکھتا رہا۔ اسے فجر کا یہ سادہ حلیہ بہت پسند آیا تھا۔ اس کے ہر روپ میں ایک نیا سحر تھا جو ولی کو اپنی جانب کھینچ لیتا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی چہل پہل ہو رہی تھی۔ کافی راستہ خاموشی سے کٹا، پھر اچانک فجر نے سر اٹھایا۔ گاڑی روکو، ولی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کہاں پر؟ وہاں۔ فجر نے ایک بک شاپ کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کچھ نئی کتابیں لینی ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے گاڑی ایک طرف پارک کی اور اس کے ساتھ ہی باہر نکلا۔ اندر سے دکان کافی بڑی تھی اور شیلفوں میں لگی کتابوں کے آس پاس کتابی لوگ گھوم رہے تھے۔ کتابوں کی خوشبو نے پورے ماحول کو معطر کر رکھا تھا۔ فجر کی آنکھوں میں چمک تھی۔ کتابوں کو دیکھ کر اسے یوں لگا جیسے وہ کسی جنتی باغ میں آ گئی ہو۔ وہ تیزی سے ایک شیلف کی طرف بڑھی اور کتابیں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں پر چشمہ جما ہوا تھا اور وہ کسی فلسفی کی طرح سنجیدگی سے کتابوں کے عنوانات پڑھ رہی تھی۔ ولی ایک جانب ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ فجر کو کتابوں میں کھویا دیکھ کر اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ وہ اس کے بالوں کی ڈھیلی سی پونی نما رومال کو دیکھ رہا تھا اور ان سے نکلی لٹیں جو اس کے نازک چہرے پر جھول رہی تھیں۔ جب وہ بور ہونے لگا تو وہ فجر کی جانب بڑھا۔ ایک بات بتائیں، انداز کافی سنجیدہ تھا۔ فجر نے صرف ہوں کہا۔ ایسی لڑکی جو ایک آرٹسٹ ہو، جسے چشمہ لگا ہو اور جو فرانس کافکا کو پڑھتی ہو، اسے شادی کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ فجر نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اسے گھوری سے نوازا۔
پہلے خودکشی کرنی ہوگی، پھر دوسرا جنم لے کر آنا ہوگا، کیونکہ پہلے جنم میں تو ناممکن ہے۔ وہ اس کے تپے ہوئے جواب پر بے ساختہ ہنس دیا۔ شکر ہے مجھے پہلے جنم میں ہی مل گئی۔ وہ اس کی جانب جھکتے ہوئے بولا، سرگوشی نما۔ اس سرگوشی میں دنیا بھر کی سرشاری تھی، جبکہ فجر نے اسے مکمل نظر انداز کیا۔ ساری کتابیں ایک ساتھ لیں گی؟ ڈھیر ساری کتابیں دیکھ کر وہ پھر سے بولا۔ بار بار آنے کا ٹائم نہیں ملتا، پہلے سوچا تھا لائبریری بناؤں گی، پر اب تو کتاب پڑھنے کا ٹائم بھی مشکل سے ہی ملتا ہے۔ وہ کافی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ولی نے پہلے اسے دیکھا، پھر اس کی کتابوں کو۔ بیگم آپ بس کتابیں پڑھیں، لائبریری میں بنوا دوں گا۔ وہ کس قدر سنجیدگی سے بولا، جیسے وہ یہ کام فوراً کرنے والا ہو۔ اس کی تمام کتابیں اٹھائیں اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ البتہ اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی، جو اس کے دل کے اندر کے احساسات کو ظاہر کر رہی تھی، جبکہ فجر گہری سانس لے کر رہ گئی۔ جیسے ہی وہ دونوں گاڑی سے اتر کر آفس کی مرکزی عمارت کی جانب بڑھے، فجر نے محسوس کیا جیسے فضا میں کچھ بدل گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح چہل پہل تو تھی، مگر آج ہر چہرہ ایک خاص تجسس اور حیرت سے بھرا نظر آ رہا تھا۔ وہ لوگ جو عام طور پر اسے ایک سنجیدہ اور بے حد مصروف میڈم کے طور پر جانتے تھے، آج ان کی آنکھوں میں کچھ اور کہانی تھی۔ جیسے ہی وہ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے، انہیں محسوس ہوا جیسے تمام نظریں ان پر جم گئی ہوں۔ لابی میں کھڑے لوگ، کوریڈور سے گزرتے ملازمین اور یہاں تک کہ استقبالیہ پر موجود عملہ بھی انہیں ایک عجیب سی حیرت اور تجسس سے دیکھ رہا تھا۔ سرگوشیاں ہلکی تھیں لیکن موجود تھیں۔ یہ کل رات کے واقعے کی وجہ سے تھا۔ کسی نے ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی تھی، جو ریسٹوران کے سائبر سیکیورٹی فورسز سے درخواست کے بعد ریموو کر دی گئی تھی، مگر لوگ پھر بھی دیکھ چکے تھے۔ اس نے ولی کی جانب دیکھا۔ وہ مکمل طور پر پر اعتماد اور بے پرواہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرسکون سنجیدگی تھی جو اس کا آفس میں خاصا تھی۔ وہ بے نیاز انداز میں چلتا رہا، جیسے اسے ان بدلتی نظروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مگر فجر کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کس وجہ سے تھا۔ رات کے واقعے کی خبر یقیناً جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ولی صرف میڈم کا پیے نہیں، یہ تو ان کا شوہر بھی ہے۔ سرگوشیاں جاری تھیں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ سب کی نظروں میں اپنے ولی کے ساتھ کھڑی فجر تھی، ایک ایسی فجر جو نہ صرف ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھی، بلکہ اب اس کی ذاتی زندگی بھی لوگوں کے لیے ایک موضوع بن چکی تھی۔ جبکہ ولی ہمیشہ کی طرح پرسکون انداز میں فجر کے پیچھے چلتا رہا۔ جیسے ہی انہوں نے زینے چڑھنا شروع کیے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے فلور پر بھی لوگ عجیب نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے آفس کے فلور پر خاموشی کچھ زیادہ ہی گہری تھی۔ لوگ نظریں جھکانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی آنکھیں بار بار اٹھ کر انہیں دیکھ رہی تھیں۔ یہ صرف ایک تجسس نہیں تھا، بلکہ ایک نئی قسم کا احترام بھی تھا۔ ولی کا کل کا عمل لوگوں کے ذہنوں میں گہرا نقش چھوڑ چکا تھا۔ فجر اپنے کیبن کی طرف بڑھی اور ولی اس کے پیچھے خاموشی سے چلتا رہا۔ ان کے کیبن میں داخل ہوتے ہی لابی میں پھیلی ہوئی سرگوشیوں کا شور بھی آہستہ آہستہ بلند ہونے لگا۔ فجر نے کیبن کا دروازہ بند کیا اور ایک لمبی سانس لی۔ اس کا دل ابھی تک بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف آج کی بات نہیں تھی، اب ان کے تعلق کی نوعیت بدل چکی تھی اور آفس میں ان کی حیثیت بھی اس سے متاثر ہوگی۔ ولی نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر دبی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ لگتا ہے خبر پھیل چکی ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا، جیسے یہ کوئی عام بات ہو۔ فجر نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اب ہر کوئی ہمیں مختلف نظروں سے دیکھے گا۔ ولی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، آپ اپنا کاروبار دیکھیں، نظریں میں سنبھال لوں گا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا پر اعتماد لہجہ تھا جو فجر کو مزید الجھا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنی بیوی کے لیے کیا تھا، اور اس میں اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ بیگ پٹکتے ہوئے کرسی پر گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا؟ وہ اب اس سے گھور رہی تھی جو پرسکون تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب آیا۔ وہ یقین کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ہیزل آنکھوں میں شک تھا۔ خیر ابھی آپ چائے پئیں، میں بگ بی سے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ اپنے دورے سے واپس آ گئے اور یقیناً اسی سلسلے میں مجھے طلب کیا گیا ہے۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالتے سنجیدگی سے کہا اور پھر ایک نظر فجر کو دیکھا جو کچھ نہ بولی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا اور پھر رک گیا، پلٹ کر اسے دیکھا۔ دعا کیجیے گا انہیں مطمئن کر پاؤں، ورنہ آپ آج سے اصل بیوہ بن کر گھومیں گی۔ شٹ آپ، وہ تڑخی۔ اوکے ٹیک کیئر۔ وہ مسکرا کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ جل تپ کر رہ گئی تھی۔ رئیس کا دفتر اس وقت کسی قلعے کی مانند لگ رہا تھا، جہاں خاموشی اور طاقت ایک ساتھ حکمرانی کرتے نظر آ رہے تھے۔ شیشے کی اونچی دیواروں سے شہر کا وسیع منظر دکھائی دیتا تھا،
مگر اس وقت کمرے میں موجود 4 افراد کی توجہ کا مرکز وہ شہر نہیں تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی، اتنی گہری کہ اسے چھوا جا سکتا تھا۔ رئیس اپنی مخصوص شاہانہ کرسی پر براجمان تھا اور اس کے عقب میں کھڑی عروضہ کے ہاتھ میں پکڑے ٹیبلٹ پر کل رات کی ویڈیو بے آواز چل رہی تھی۔ اسکرین پر وہ لمحہ بار بار آ رہا تھا جب ولی نے فجر کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام رکھا تھا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس میں اپنائیت بھی تھی اور سرعام ایک اعلان بھی۔ رئیس نے ایک طویل گہری نظر ویڈیو پر ڈالی اور پھر اپنی نگاہیں سامنے بیٹھے ولی پر جما دیں۔ ولی کے ساتھ والی کرسی پر مراد عالم بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور تفکر کے ملے جلے تاثرات تھے، لیکن ولی وہ حد درجے پرسکون اور بے تاثر تھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی خوف تھا نہ پشیمانی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی دوست سے ملنے آیا ہو، نہ کہ اپنے افریت جیسے ماموں کے سامنے ایک سنگین وضاحت پیش کرنے۔ رئیس کی سوالیہ نگاہیں گویا اس کے وجود کو چیر کر اندر جھانکنا چاہتی تھیں۔ آخر کار اس نے ہی خاموشی توڑی۔ اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ اب انہوں نے بدتمیزی کی تھی تو مجھے یہ کرنا پڑا، اس نے نہایت سادگی سے کہا۔ اگر میں انہیں سب کے سامنے اپنی بیوی تسلیم نہ کرتا تو وہ عورت کبھی اپنی حرکت پر معذرت نہ کرتی، اور جو فجر کا دل دکھا تھا اس کا مداوع نہ ہو پاتا۔ وہ اس قدر اطمینان سے بول رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے رئیس کو بھی حیرت ہوئی۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگائی، اس کی انگلیوں نے میز کے کنارے کو تھپ تھپانا شروع کیا۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی گہری پرچھائیاں ابھر آئیں۔ وہ اپنے ذہین بھانجے کو جانچ رہا تھا جو ہر مشکل صورتحال کو اپنے حق میں موڑنے کا فن جانتا تھا، اور کل رات بھی اس نے یہی کہا تھا۔ اور اس نے تمہیں اس حرکت پر کچھ نہیں کہا؟ اس بار رئیس کی بھویں تن گئیں۔ اس کے لہجے میں اب بھی شک کی ہلکی سی لکیر تھی۔ ولی کے لبوں پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آئی اور فوراً غائب ہو گئی۔ اس نے ایک اداکاری سے بھرپور آہ بھری۔ اتنی اچھی نہیں ہے وہ جو مجھے بخش دیں گی، یہ دیکھیں ان کی جاریت کا ثبوت۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جس کی پشت پر ایک چھوٹا سا سنی پلاسٹر چپکا ہوا تھا۔ اس نے احتیاط سے پلاسٹر اتارا اور نیچے موجود زخم دکھایا۔ کانٹا گھسا دیا میرے ہاتھ میں۔ وہ کس قدر معصومیت اور بیچارگی سے بولا کہ رئیس کے تنے ہوئے اعصاب فوراً ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک گہری سانس اس کے سینے سے خارج ہوئی۔ اس نے صرف اس بات میں سر ہلایا گویا اس نے ولی کی منطق اور اس کے نتیجے کو قبول کر لیا تھا۔ عقب میں کھڑی عروضہ کی نظریں اب بھی ولی پر جمی تھیں، پتہ نہیں کیوں، مگر اس کے اندر کچھ کھٹک رہا تھا۔ ولی کا یوں فجر کو سرعام اپنی بیوی کہنا، اس کے لیے فکر مند ہونا، یہ سب اسے صرف ایک ڈرامے سے کہیں زیادہ لگ رہا تھا۔ اسے اس پر سکون چہرے کے پیچھے چھپے اصلی محرکات نظر نہیں آ رہے تھے، اور یہی بات اسے بے چین کر رہی تھی۔ کچھ دیر مزید رسمی گفتگو کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے بھی نکلنا ہوگا، آج کچھ ضروری کام ہے۔ اب وہ مکمل طور پر ریلیکس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ایک محاذ سر کر لیا تھا۔ البتہ بادشاہ اور بیگم کے بیچ وہ واقعی گھن چکر بن چکا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا، عروضہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لی۔ ان کے جاتے ہی دفتر کی خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ مراد نے کرسی پر پہلو بدلا اور سنجیدگی سے رئیس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سوال تھا جو وہ ولی کے سامنے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ کیا لگتا ہے ولی پر اس قدر اندھا بھروسہ کرنا ٹھیک رہے گا؟ رئیس نے اپنی کرسی گھمائی اور شیشے کے پار پھیلے شہر کو دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ بالکل تاثرات سے عاری تھا۔ تم جانتے ہو مراد، میں جب بھروسہ کرتا ہوں تو اندھا بھروسہ کرتا ہوں۔ وہ مجھے جیت چکا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ دفتر میں مکمل سکوت طاری تھا۔ میں اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ایک لمبا سانس لیا۔ اگر اس نے دھوکہ دیا تو پھر میرے پاس اس کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اس کا چہرہ نہایت سرد اور اسپاٹ تھا۔ اس کے لہجے میں برف کی سی ٹھنڈک تھی جس نے مراد کے اندر تک کپ کپی طاری کر دی۔ اس ایک پل مراد عالم نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی کہ ولی کبھی اپنے رئیس کو دھوکہ دینے کی غلطی نہ کرے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے جس طرح جڑ چکے تھے، اس کے بعد بچھڑنا یا دھوکہ دینا کسی ایک کی نہیں بلکہ دونوں کی تباہی کا باعث بنتا، اور رئیس کا سرپرائز یقیناً کوئی خوشگوار تحفہ نہیں ہو سکتا تھا۔ روحی کے کمرے میں سورج کی کرنیں پردوں سے چھن کر فرش پر رقص کر رہی تھیں، اور کمرے میں ایک مدھم اطمینان بخش روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لگی مکڑیوں کی تصاویر اور کتابوں کے ڈھیر اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ ایک ایسی لڑکی کا ٹھکانہ تھا جو اپنی خیالی دائرے میں خوش رہتی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، بستر کے قریب رکھے تازہ گلابوں کی وجہ سے جو مسٹر حسین کل لائے تھے۔ روحی بستر میں بیٹھی اسکیچ بک پر ترچھی لائنیں کھینچ رہی تھی۔ کمرے کا ماحول پرسکون تھا، اور پھر جلد ہی یہ سکوت ٹوٹ گیا۔ کیسی ہو روحی بیبی؟ صفدر کی گونجدار چہکتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوا۔
اس کے بال لفاظت سے سیٹ تھے اور اس کے چہرے پر صبح کی تازہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نک سک سا آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ مجھے بیبی مت بلائیں، اس نے چڑھ کر کہا، لیکن اسکیچ بک سے نظریں نہیں اٹھائیں۔ صفدر کے چہرے پر حیرت کا تاثر ابھرا۔ اچھا کیوں؟ اس نے پوچھا، جیسے اس کی بات سمجھنے سے قاصر ہو۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھا اور اس کے سرہانے کھڑا ہو کر اس کا اسکیچ دیکھنے لگا۔ روحی نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے ماتھے پر بر ڈالے۔ میں 15 سال کی ہوں، بیبی نہیں ہوں، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا اور اپنی نظریں اسکیچ پر جمائے رکھیں۔ اس کے لہجے میں ایسی معصومیت تھی کہ صفدر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کمرے میں گونجی، جس میں صبح کی طراوت اور شرارت کا امتزاج تھا۔ چلو ٹھیک ہے مس 15 سالہ روحی، صفدر نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں آفس جا رہا تھا، سوچا تم سے ملتا چلوں۔ وہ مڑ کر واپس پلٹنے لگا۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی تیزی آ گئی تھی، جیسے وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، پہلے ہی دیر ہو چکی تھی۔ آپ اور فجر آپی کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ روحی کی آواز نے اسے روک لیا۔ اس کے لہجے میں اچانک سنجیدگی آ گئی تھی، جو اس کی عمر سے کہیں زیادہ گہری لگ رہی تھی۔ وہ اب اسے دیکھ رہی تھی۔ صفدر حیران ہو کر پلٹا۔ اس کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے مٹ گئی۔ روحی سے اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ اس نے اپنی بھویں اوپر کی، جیسے وہ اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی روحی نے یہ سوال پوچھا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا جھنجھلاہٹ بھی تھی۔ آپ ان سے ناراض ہیں یا وہ آپ سے ناراض ہیں؟ روحی نے اپنا سر تھوڑا سا جھکایا۔ اس کی سیاہ مایوس آنکھیں اب صفدر پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں ای میل بھیجی تھی، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ وہ آپ کی منگنی پر نہیں آئیں گی؟ اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی تشویش تھی، جیسے کوئی قیمتی چیز ہاتھ سے نکلی جا رہی ہو۔ صفدر واپس آیا اور روحی کے بیڈ کی پائنیتی پر بیٹھ گیا۔ اس نے روحی کو غور سے دیکھا، جیسے وہ اس کے چہرے پر جواب تلاش کر رہا ہو۔ اس کے اندر ایک لمحے کے لیے ہلچل مچی، لیکن اس نے اسے دبا دیا۔ میں اس سے ناراض نہیں ہوں۔ آج آفس میں سب کو انویٹیشن دینا ہے، فجر کو بھی دوں گا، اس نے پرسکون لہجے میں کہا، اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں غیر ارادی نرمی تھی، شاید روحی کی پریشانی دیکھ کر۔ وہ آئیں گی؟ روحی نے آس سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی، جیسے اسے کسی معجزے کا انتظار ہو۔ آنا تو پڑے گا، صفدر پھیکا سا ہنس دیا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیلی۔ اسے اندر سے کوئی خاص آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ فجر آئے گی، لیکن وہ روحی کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ انہیں بہن مانتے ہیں نا؟ پلیز انہیں دھوکہ مت دیجیے گا۔ روحی کی اگلی بات نے صفدر کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ وہ حیرت سے اپنی 15 سالہ بہن کو دیکھ رہا تھا، جو اس سے تقریباً 11.5 سال چھوٹی تھی۔ یہ اس عمر کی لڑکی کی بات نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو صفدر کو پریشان کر گئی تھی۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ اس کے لہجے میں تھوڑی سختی آ گئی تھی۔ پتہ نہیں، پر آپ بدل گئے ہیں۔ روحی نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کی آواز میں ایک ناخوشگوار آہٹ تھی۔ آپ اب ان کی بات نہیں کرتے اور آپ پریشان رہتے ہیں۔ اتنے سالوں میں آپ نے پہلی بار ان سے لڑائی۔ تمہیں یہ سب نہیں سوچنا چاہیے، صفدر نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کے لہجے میں آواز جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ آفیشیل معاملہ ہے۔ پر وہ میری آئیڈیل ہیں، روحی ڈٹی رہی۔ اس کی آواز میں مضبوطی تھی۔ وہ اپنی بات پر اڑ گئی تھی۔ تمہیں وہی ملی تھی آئیڈیل بنانے کے لیے؟ اس بات پر صفدر چڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خفگی تھی۔ آپ کو بھی تو وہی ملی تھی بزنس کرنے کے لیے؟ روحی کے پاس ہر سوال کا جواب تھا۔ اس کی تیز دماغی صفدر کو حیران کر رہی تھی۔ وہ روحی سے جیت نہیں سکتا تھا اور اسے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی تھی۔ اوکے دادی اماں، اس نے اپنے ہاتھ روحی کے سامنے جوڑے۔ اس کے چہرے پر ایک بے بسی سی چھا گئی تھی۔ میں آج اس سے معافی مانگ لوں گا، وہ منگنی میں ضرور آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ سنتے ہی روحی کا چہرہ کھل اٹھا۔ تھوڑی دیر پہلے والی پریشانی دور جا سوئی اور اس کی آنکھوں میں وہی چمک لوٹ آئی جو اس کی عمر کے مطابق تھی۔ اسے ہنستا دیکھ کر صفدر بھی ہنس دیا۔ تم بہت بڑی ڈرامے باز ہو، اس نے سر ہلا کر کہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آخر فین کس کی ہوں؟ روحی کی آنکھوں میں چمک ہی چمک تھی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ صبح کے 11 بجے تھے اور فجر کے آفس میں ایک منظم سی خاموشی چھائی تھی، جو اس کے کام میں مکمل انہماک کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھی کمپیوٹر اسکرین پر نظریں جمائے تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر ہلکا سا بل پڑا ہوا تھا، جو اس کی سوچ کی گمشدگی کا اشارہ دے رہا تھا۔ آج اسے امپائر مال کا دورہ کرنا تھا، جہاں ایک نئے اسٹور کی اوپننگ تھی۔ ہر چیز کا جائزہ لینا تھا اور یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ یک دروازہ آہٹ کے ساتھ کھلا اور ایک شناسا آواز سنائی دی۔
میں آ جاؤں؟ فجر نے سر اٹھایا، اس کی نگاہیں دروازے پر پڑیں جہاں صفدر کھڑا تھا۔ وہ نکسک سا تیار تھا، اس کے بالوں میں جیل لگا ہوا تھا اور اس نے ایک صاف ستھرا استری شدہ شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سی سجی ہوئی باسکٹ تھی جس میں کچھ چاکلیٹس اور تحائف نظر آ رہے تھے۔ فجر اسے دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے سر ہلا کر اندر آنے کی اجازت دی۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، جیسے وہ اپنی حیرت کو چھپا رہی ہو۔ صفدر اندر آیا، اس کے قدموں میں ہلکی سی تھکاوٹ اور ایک دبی ہوئی بے چینی تھی۔ اس نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ فجر کی طرف دیکھا۔ کیسی ہو ڈائن؟ آج وہ کافی دنوں بعد پہلے جیسا نظر آ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی شرارت اور اپنائیت تھی۔ فجر کی بھویں سکڑ گئیں۔ یہ ایک ایسی عادت تھی جب وہ کسی صورتحال پر شش و پنج میں ہوتی تھی۔ اس نے بس ہلکا سا مسکرا دیا، اس کے ہونٹ بمشکل حرکت کر پائے۔ صفدر نے باسکٹ میز پر رکھ دی جو اب زیادہ واضح ہو چکی تھی۔ اس میں چاکلیٹس اور دیگر چیزوں کے ساتھ ایک چمکدار انویٹیشن کارڈ بھی رکھا تھا جس پر صفدر کی منگنی کی تاریخ درج تھی، پرسوں۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کی آنکھیں فجر کے چہرے پر تھیں۔ کیسا چل رہا ہے کام؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز میں وہی بے تکلفی تھی جو کبھی ان کے رشتے کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، فجر نے بمشکل اتنا ہی کہا۔ ایک بار جو شخص اس سے روڈ ہو جاتا تھا اسے دوبارہ نارمل دیکھ کر وہ کبھی نارمل نہیں رہ پاتی تھی۔ اس بار بھی اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، جیسے اس کے سارے الفاظ کسی گہری کھائی میں گر گئے ہوں۔ تم نے روحی کی ای میل کا جواب نہیں دیا؟ اس نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی فکر مندی تھی۔ وہ یہاں آنے کو ترس رہی ہے مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، جیسے وہ خود الفاظ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ فجر بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی نگاہوں میں ایک دبی ہوئی اداسی تھی۔ وہ اس کی بات سمجھ چکی تھی۔ تم آ رہی ہو نا؟ صفدر نے باسکٹ فجر کی جانب کھسکائی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک مدھم سی کرن چمک رہی تھی۔ پتہ نہیں، فجر نے ٹھنڈے اور بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ صفدر کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی امید کی کرن بجھ سی گئی۔ وہ کچھ دیر نظریں باسکٹ پر جمائے بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی، جیسے وہ کسی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ فجر نے مزید کچھ نہیں کہا۔ اس نے اپنی نظریں دوبارہ کمپیوٹر اسکرین پر جما لیں۔ صفدر کو اب اپنا آپ یہاں اضافی لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا فجر کے لیے تعلق ایک بار بگڑ جائیں تو انہیں سنوارنا بہت مشکل تھا۔ وہ اس کی انا اور مضبوط اصولوں سے واقف تھا۔ سوری، بالآخر وہ بول پڑا۔ اس کے چہرے پر ندامت تھی، اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی شرمندگی تھی۔ میں کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا تھا، کچھ پریشان تھا اور اٹس اوکے۔ فجر نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کے لہجے میں بے حسی تھی۔ اسے صفائیاں لینا اور دینا پسند نہیں تھا۔ براہ راست صفدر کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ صفدر نے اسے دیکھ کر سر ہلایا، جیسے اس کی بات مان لی ہو۔ میں نے وہ ریستوران والی ویڈیو دیکھی تھی، کیا وہ سچ ہے جو تمہارے پی اے نے کہا؟ وہ اب نارمل انداز میں پوچھ رہا تھا، جیسے وہ اس موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا۔ اٹس پرسنل صفدر، اس پارٹ چہرہ لیے بولی۔ اس کی آواز میں کوئی نرمی نہیں تھی، چاہ کر بھی وہ صفدر سے پہلے جیسی نہیں ہو سکتی تھی۔ صفدر کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، جیسے کوئی کڑوی حقیقت اس پر عیاں ہو چکی ہو۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ امپائر مال والی آفر قبول کر کے تم نے اچھا کیا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا، اس کی ہنسی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ اس کے قدم دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا جب فجر کی آواز سنائی دی۔ میں نہیں آؤں گی۔ صفدر کے قدم ساکت ہو گئے۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا، جیسے کسی نے اس پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ اس نے تھوک نکل کر گلا تر کیا۔ وقت ایک لمحے کے لیے تھم سا گیا، پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ فجر اپنی کرسی پر بیٹھی پوری سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ انہیں دھوکہ مت دینا صفدر بھیا۔ روحی کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے اور اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ وہ کئی لمحے فجر کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دکھ اور بے بسی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے وہ پورے دل سے بہن مانتا تھا، مگر وہ آگے کچھ سوچ نہیں پایا۔ پھر وہ اس بات میں سر ہلا کر بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ ہلکی سی آہٹ کے ساتھ بند ہو گیا۔ صفدر کے جاتے ہی فجر نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ اس کے اندر کہیں کچھ ٹوٹا تھا، ایک نازک شیشہ جو بکھر گیا تھا، لیکن یہی حقیقت تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، ایک کڑواہٹ جو اس کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ تعلقات ٹھیک کرنے میں اتنی ماہر ہوتی تو آج اپنی اماں کی بہترین دوست ہوتی۔ اس کی زندگی کے تجربات نے اسے سکھایا تھا کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے، کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار بگڑ جائیں تو انہیں سنوارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صفدر کا یہاں آنا، اس کی معافی، اس کی کوششیں، سب کچھ اسے بے معنی لگ رہا تھا، بلکہ اسے افسوس ہو رہا تھا۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ چاہ کر بھی تعلق ٹھیک نہیں کر پائے گی۔
وہ اپنے جذبات کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کا دل بھاری تھا۔ جو اسے ہرٹ کرتا تھا وہ اسے ہرٹ کرتی تھی، مگر وہ صفدر کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے اب صرف بزنس پارٹنر لگتا تھا اور یہ وہ تعلق اچھے سے نبھا سکتی تھی، مگر پچھلے مہینوں میں جو کچھ ہوا تھا، صفدر نے اس کے اور فلک کے پروپوزل کو جس طرح ٹھکرایا تھا اور پھر جیسے اس نے بعد میں رویہ رکھا تھا، وہ سب بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ جب وہ سب بدل نہیں سکتا تھا پھر اس کا دل کیسے بدل جاتا؟ فلک اپنے گھر کے لاؤنج میں تھی۔ اس کے گھنگریالے شہد رنگ کے بال شانوں پر بکھرے تھے اور چند لٹیں چہرے پر آ رہی تھیں۔ وہ ایک آرام دہ قمیض اور پاجامے میں تھی، گلے میں دوپٹہ بے پرواہی سے ڈالا ہوا تھا۔ گود میں رکھے لیپ ٹاپ پر وہ اپنی تخلیقی پروجیکٹ میں گم تھی۔ اسکرین پر کہانیاں اور کردار رقص کر رہے تھے، اس کے ذہن کی گہرائیوں سے نکل کر الفاظ کا روپ دھار رہے تھے۔ اس کے سامنے میز پر ایک خوبصورت فیری ٹیل کپ رکھا تھا، جس کی سطح پر ایک نازک سا پھول چمک رہا تھا۔ ساتھ ہی کچھ کٹے ہوئے سیب کے قطلے بھی پڑے تھے۔ وہ اتنی محو تھی کہ اپنے ارد گرد سے بالکل بے خبر تھی۔ اس کے قلم کی ہر جنبش کرداروں کی تقدیر لکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو تخلیقی جنون کا آئینہ دار تھی۔ جب وہ اپنے کام کے بالکل آخری حصے پر تھی، سینے سے فخر کے قدموں کی آواز ابھری۔ اس نے فلک کو دیکھا جو اپنے ہی خول میں گم تھی، اور اس کے اندر کا بڑا بھائی جاگ اٹھا۔ اسے تنگ کرنے کی حس اس پر غالب آ چکی تھی۔ کیا کر رہی ہو، جھاڑیوں کی دکان؟ وہ اس کے گھنگریالے بالوں پر محبت بھری چوٹ کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ میز پر رکھی پلیٹ سے سیب کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور منہ میں ڈالتے ہوئے ساتھ والے صوفے پر آرام سے بیٹھ گیا۔ پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوں، اس نے اسکرین سے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی بیزاری تھی۔ اپنی زندگی تمہاری دکھوں سے بھری پڑی ہے اور تم لوگوں کے دکھ لکھ رہی ہو، اس نے طنز کیا۔ کتابیں پڑھنے والوں کا دکھ ہم لکھنے والوں سے کئی زیادہ ہوتا ہے، اس نے گہری سانس لیتے بتایا۔ اس کی نظریں ابھی اسکرین پر گڑی تھیں، جہاں ایک کردار اپنے خوابوں کی تکمیل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تبھی فخر کی نظر میز پر پڑے ایک چمکتے ہوئے کارڈ پر پڑی۔ اس نے بے اختیار اسے اٹھا لیا۔ یہ صفدر کی منگنی کا کارڈ تھا۔ پل بھر کو وہ ٹھٹکا، اس کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں ابھری۔ یہ کہاں سے آیا؟ اس نے قدرے دھیمی آواز میں پوچھا، چہرے پر تفکر کے آثار نمایاں تھے۔ آفس سے ملا ہے، اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا، ابھی اسکرین سے نگاہیں ہٹائے بغیر۔ فخر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر کارڈ کو۔ تم جاؤ گی؟ اس بار اس کے لہجے میں دھیما پن تھا، ایک سوال تھا جو شاید وہ خود سے بھی کر رہا تھا۔ اس بار فلک نے سر اٹھایا، اس کی نظریں فخر پر جمی تھیں۔ تم جانے دو گے؟ اس کی نظروں میں ایک پرانی تلخی تھی۔ وہ اسے جتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے بمشکلی کہیں آنے جانے کی اجازت ملتی تھی۔ فخر نے گہری سانس لی، اسے فلک کی بات سمجھ آ رہی تھی۔ ہاں، اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ اس کا یہ جواب فلک کے لیے حیرت کا جھٹکا تھا۔ فخر اتنی آسانی سے مان جائے گا؟ اسے یقین نہ آیا۔ نہیں، رہنے دیں، کیا پتا وہاں میں کسی کو پسند آ جاؤں، کچھ ایسا ویسا ہو جائے اور عالمگیر خاندان رسوا ہو جائے۔ اس نے گہری چوٹ کی، اس کے لہجے میں طنز اور غصے کا امتزاج تھا۔ فخر بلبلایا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ وہ دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے بمشکل اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ ایسی ہی بات ہے، سالوں پہلے پھپھو کو بے دخل کر دیا گیا، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ میں نہیں چاہتی میرا بھی حال وہی ہو۔ اس کے لہجے میں اب تلخی تھی۔ فخر کے تاثرات بگڑ گئے۔ پھپھو کا یہاں کیا ذکر؟ جن سے تم ملی نہیں ہو، جنہیں کبھی دیکھا نہیں ہے، وہ تمہیں اتنی عزیز کیوں ہیں؟ وہ اس بار تڑخ اٹھا۔ پورا بچپن اور پھر لڑکپن میں نے دادی اماں سے صرف ان کی باتیں سنتے گزارا ہے۔ وہ ان کے لیے جیسے تڑپتی تھیں، روتی تھیں، وہ صرف میں نے دیکھا ہے، اس لیے مجھے وہ انہی کی طرح عزیز ہیں۔ وہ انہیں دیکھنے کی چاہ لیے مر گئیں، لیکن کسی مرد کو ان پر ترس نہ آیا۔ اس نے اپنی بات واضح کی، لہجے میں حد درجے کڑواہٹ تھی۔ فخر نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بشارت بھائی، ابا جی اور دادی جیسا نہیں ہوں، تمہیں جانا ہو تو بتا دینا، میں چھوڑ آؤں گا۔ وہ اطلاع دیتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا۔ میری پارٹنر نہیں جا رہی تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ فلک کی آواز نے دروازے تک اس کا پیچھا کیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پھر سے کام کی طرف متوجہ ہوئی، مگر اس کا ذہن بھٹک چکا تھا۔ فخر کے الفاظ اور پھپھو کا ذکر اس کے خیالات پر چھا گیا تھا۔ وہ آج کل ترنم بیگم کو واپس لانے کا سوچ رہی تھی۔ آخر کس طرح انہیں عالمگیر خاندان میں واپس لایا جائے؟ ابھی تک اس نے کسی سے بھی ان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ صحیح موقع کی تلاش میں تھی، جو پتہ نہیں اس نے ملتا بھی یا نہیں۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور میرا دل ہی نہیں کرا مزید کوئی بات کرنے کا۔ میں تھک گئی ہوں، سچ میں تھک گئی ہوں۔ اتنا لمبا یہ ناول ہے، اور خیر یہ ناول ختم ہو بھی گیا تو اور ناول آ جائے گا، وہ ختم ہو گیا تو اور آ جائے گا۔ ناولس تھوڑی نہ ختم ہوں گے۔ اب مجھے کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے اور ہنسی بھی آ جاتی ہے کہ
اکثر مجھے لوگ کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس ناول کی نا 2 ایپیسوڈ دے دیں، باقی چھوڑیں، فی الحال پہلے اس ناول کو ختم کریں، پھر آپ بریک لے لیجیے گا۔ مطلب بریک کیسے آئے گی؟ یہ ختم ہوگا تو کوئی اور سٹارٹ ہو جائے گا، وہ ختم ہوگا کوئی اور آ جائے گا، تو میں تھک جاتی ہوں۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کبھی تو میں کوئی 3-4 دن صحیح سکون سے رہوں، پر ایسا ہو ہی نہیں پاتا، کچھ نہ کچھ ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ خیر جی، ہاں تو کیا ہوا، سب صحیح ہے نا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے صفتر، یہ کوئی دھوکہ شوکہ دے رہا ہے، اور کیا پتہ فجر پہ جو حملہ کروایا ہو وہ بھی صفتر نے کروایا ہو، اور صفتر اب چاہتا ہو سارا بزنس اس کے پاس آ جائے۔ بزنس یار، پارٹنرز جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی پرابلم آ ہی جاتا ہے، اور پھر الگ الگ ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ صفدر کوئی کام ہی نہیں کرتا، سب کچھ ہی فجر کر رہی ہوتی ہے۔ اور کیا ہوا ہے؟ ہاں بس کچھ نہیں ہوا، پھر ملاقات ہوگی، میں جا رہی ہوں، میں تھک گئی ہوں، اللہ حافظ۔